مرسلین سیدنا و مولانا و مقتدانا ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما بقیت اللہ فی الاراضین مہدی المنتظر ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء ولعنۃ اللہ علی اعدائہم ومنکر فضائلہم وغاصب حقوقہم الى قیام یوم الدین وقال اللہ تعالی وهو اصدق القائلین قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودة فی القربى صلوات وقال مولانا ومقتدانا علی بن الحسین علیہ السلام لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا كما تقدم إليهم في الوصايا بنا لما ازدادوا على ما فعلوا فإنا لله وإنا إليه راجعون صلوات جس آیے کو سرنامہ کلام قرار دیا اس کے ترجمے سے سبھی آشنا ہیں کہ حکم ہوا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے اپنے حبیب کو کہ اے میرے حبیب کہہ دو کہ میں تم سے اپنی رسالت کی کوئی بھی اجرت کسی بھی قسم کی طلب نہیں کرتا مگر یہ کہ میرے قربا سے مودت کرو۔ کیا کیا امت نے؟ تو ظلم کا جو عروج نظر آتا ہے وہ نظر آتا ہے اشرف الانبیاء کی شہادت یا بالفاظ دیگر اشرف الانبیاء کے قتل کے 50 سال کے بعد، لیکن وہ عروج تھا۔ ابتدا اشرف الانبیاء کے فوراً بعد سے ہو چکی تھی کہ پہلے مرحلے میں اشرف الانبیاء کی صاحبزادی کے گھر کا گھیراؤ کیا، جلاؤ کیا، ان کے فرزند جناب محسن کا قتل ہوا، اور وہ قتل اس وجہ سے ہوا کہ جناب سیدہ کو دیوار اور دروازے کے درمیان اس طرح سے فشار دیا گیا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں۔ یہ دیا امت نے اشرف الانبیاء کے بعد ان کی آل پر ظلم کی صورت میں ان کے اجر رسالت کو، اور اسی جانب توجہ دلائی امام زین العابدین علیہ السلام نے کہ جب آپ کربلا سے واپس مدینے پہنچے، یعنی کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام، اور شام سے کربلا آ کر جب مدینے واپس آئے تو آپ نے مدینے کے باہر ایک خطبہ ارشاد فرمایا، اور اس خطبے کا ایک جملہ ہم نے اپنے خطبے کے آخر میں بیان کیا کہ امام فرماتے ہیں لو ان النبی تقدم الیہم فی قتالنا کما تقدم الیہم فی الوصایا بنا لما ازدادوا علی ما فعلوا فإنا للہ وإنا الیہ راجعون، کہ جس طرح سے ہمارے جد نے حکم دیا تھا امت کو محبت کا کہ میری آل سے مودت کرو، محبت کرو، اگر اس کے برعکس وہ ہمارے قتل کا اور ہم پر ظلم کا حکم دیتے تو بھی یہ امت اس سے زیادہ ظلم نہیں کر سکتی تھی۔ یعنی کیا مراد؟ یعنی امام فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے قتل کا حکم دیتے ہمارے جد، کہ جس طرح سے کہ ہماری محبت کا حکم دیا تھا،
تو محبت کے حکم کے بعد جتنا ہم پہ ظلم کیا ہے اتنا ظلم تو یہ ہم پر اگر وہ ظلم کرنے کا حکم دیتے تو بھی اتنا ظلم نہ کر پاتے یہ. اور تاریخ کے اسی یا بالفاظ دیگر تاریخ کے انہی سیاہ بابوں کو زندہ رکھنے کے لیے عزاداری کا اہتمام کیا جاتا ہے. اور فائدہ کیا ہے تاریخ کے ان سیاہ بابوں کو زندہ رکھنے کا؟ تاکہ پتہ چلے کہ ظالم کون ہے، مظلوم کون ہے. کیونکہ ظالم اللہ کا جانشین نہیں ہو سکتا، ظالم رسول اللہ کا خلیفہ نہیں ہو سکتا، ظالم ہادی نہیں ہو سکتا، اور ظالم سے ہدایت کی توقع بھی نہیں رکھی جا سکتی. لہٰذا اگر کوئی 2 رکعت نماز بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ جانے کہ ظالم کون تھا، مظلوم کون تھا. وہ جانے کہ اشرف الانبیاء کا صحیح خلیفہ اور جانشین کون تھا اور غاصب کون تھا. اب افسوس کے ساتھ ہمارے درمیان بھی کہہ دیا جاتا ہے کہ جی فضائل پڑھیں، دوسروں کا ذکر نہ کریں. تو یہ بالکل ایک غلط نظریہ ہے. فضائل بھی ضروری ہیں اور دوسروں کے متائن بھی ضروری ہیں. ہاں یہ کہنا چاہیے کہ علمی طریقے سے پڑھیں، یہ کہنا چاہیے کہ ریفرنس کے ساتھ پڑھیں، یہ کہنا چاہیے کہ اچھی زبان سے پڑھیں، کوئی رقیق جملہ نہ ہو، کوئی بیہودہ کلام نہ ہو. لیکن اگر یہ تصور ہمارے یہاں کے جو بعض جگہ ڈیولپ کیا جا رہا ہے کہ جی صرف فضائل پڑھیں، کیا ضرورت ہے، ان کے تو اتنے فضائل ہیں، دشمنوں کے ذکر کی کیا ضرورت ہے، تو یاد رکھیں اگر اس باطل نظریے کو پروان چڑھنے دیا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہماری نسلوں کو اہل بیت کے فضائل کا تو پتہ چل جائے گا لیکن ان کے دشمنوں کے مظالم کا اور ان کی دشمنوں کی خباثت کا پتہ نہیں چلے گا. پھر اگلا مرحلہ یہ ہوگا کہ ہمارے ہی بچے یہ سوچیں گے کہ ابا نے تو ہمیں مولا امیر المومنین کے بارے میں بتایا تھا اور ان کے بارے میں بتانا بھول گئے، ان کے بارے میں ہمیں ہمارے ٹیچر نے بتا دیا، یہ بھی اچھے تھے وہ بھی اچھے تھے. یا اگلا مرحلہ یہ نکلے گا کہ ابا نے امام حسین کے بارے میں ہمیں بتایا تھا، یزید کے فضائل ہمیں ہمارے استاد نے بتا دیے. تو یہ تصور کے فضائل کافی ہیں، یہ بالکل ایک باطل نظریہ ہے. فضائل اہل بیت علیہم السلام ضروری ہیں تاکہ ان کی جانب دعوت دی جائے اور بتایا جائے کہ جن کو ہم مانتے ہیں بلا وجہ نہیں مانتے، ان میں فضیلتیں تھیں تو ان کو مانتے ہیں. اور اگر کسی سے نفرت کرتے ہیں تو وہ بھی بلا وجہ نہیں نفرت کرتے، وہ نفرت کے قابل تھے تو نفرت کرتے ہیں. خداوند تبارک و تعالیٰ کی، تمام ملائکہ کی، تمام انبیاء کی، تمام اوصیاء کی اور تمام جن و انس کی صلوات ہو بر محمد و آل محمد. اور خداوند تبارک و تعالیٰ کی اور تمام ملائکہ کی اور تمام انبیاء کی اور تمام اوصیاء کی اور تمام مومنین جن و انس کی لعنت ہو دشمنان اہل بیت پر. یہ دونوں چیزیں اپنی جگہ انتہائی ضروری ہیں. لیکن اس میں ہر چیز میں بیلنس کے ساتھ، ہمارے یہاں بیلنس سے جو ہے بڑی جلدی آؤٹ ہو جاتے ہیں لوگ. فضائل میں بھی بیلنس سے آؤٹ ہو جاتے ہیں. اس کا نتیجہ کیا ہے کہ اب لوگ غدیر نہیں سننا چاہتے، لوگ مولا علی کو اب امام نہیں سننا چاہتے، وہ چاہتے ہیں کوئی اللہ کی صفات ان کو دے دی جائیں. نہ، ہمارا اختلاف دنیا سے یہ نہیں تھا کہ وہ اللہ ہیں، ہمارا اختلاف یہ نہیں تھا کہ وہ رسول ہیں، ہمارا اختلاف یہ تھا کہ وہ رسول کے جانشین ہیں. لہذا ایسے کوئی فضائل بیان کرنا کہ جس میں معاذ اللہ کوئی الوہیت کا جلوہ آئے، یہ اصلاً ائمہ کی خواہش نہیں ہے. ائمہ کی خواہش ہے کہ ان کی امامت مشہور ہو، ائمہ کی خواہش ہے کہ ان کو امام مانا جائے، ان کو اشرف الانبیاء کا جانشین مانا جائے، ان کو بعد اشرف الانبیاء دین کا سب سے زیادہ پاک اور پاکیزہ اور اہم سورس مانا جائے.
اب اگر ان کے معجزات بیان ہوں تو ضرور ہو بیان، لیکن ساتھ میں ان کے مصائب بھی بیان ہوں، اور یہ عزاداری در حقیقت ہے ہی اس لیے کہ اس میں فضائل بھی بیان ہوں، مصائب بھی بیان ہوں۔ بعض دفعہ تصور کیا جاتا ہے کہ شاید یہ جو سلسلہ ہے مجالس کا سسٹم فضائل و مصائب کا، یہ فقط پاکستان اور انڈیا کا ہے، تو یہ غلط فہمی ہے۔ یہ مصائب اور فضائل کا سلسلہ پوری دنیا تشیع میں صدیوں سے چل رہا ہے۔ ایران میں بھی یہی روش ہے، عراق میں بھی یہی روش ہے، شام میں، لبنان میں، بحرین میں، حجاز میں، آذربائیجان میں، ہر جگہ یہی ہے۔ وجہ کیا ہے کہ اگر مسلمان معاشرے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو مانا جاتا ہے، اشرف الانبیاء کو مانا جاتا ہے، تو اس کے بعد جو سب سے اہم موضوع آتا ہے وہ ولایت اہل بیت علیہم السلام کا آتا ہے۔ اور اگر کچھ لوگوں کے دل میں اہل بیت کی محبت ہے اور ساتھ میں دشمنان اہل بیت کی محبت ہے، تو اس وقت فقط فضائل سے کام نہیں چلتا۔ فرض کریں ویسے معاشرے میں ہیں کہ جہاں پر شیعہ اور سنی سب میں اہل بیت کے فضائل مشہور ہیں، تو اس معاشرے میں فقط فضائل سے کام نہیں چلتا، اس معاشرے میں ضروری ہے کہ دشمنان اہل بیت کا انٹروڈکشن بھی زمان اور مکان کے اعتبار سے اور لوگوں کی عقل اور شعور کے اعتبار سے ان کو ڈوز دی جائے اور بتایا جائے کہ اہل بیت کے دشمن کون تھے اور انہوں نے اہل بیت کے ساتھ کیا کیا۔ کیونکہ فقط یہ کہہ دینا کہ جی اہل بیت کے فضائل پڑھ رہے ہیں کافی نہیں ہے، لہذا ایک چیز کی جانب توجہ رہے کہ کیا اہل بیت کے فضائل کا اگر کوئی یقین رکھتا ہو تو کافی ہے یہ؟ نہ، اس کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ یہ جانا جائے کہ اہل بیت کے دشمن کون تھے۔ یعنی ایک جانب اہل بیت سے محبت ہو، مودت ہو، دوسری جانب ان کے دشمنوں سے بھی آشنائی ہو اور ان سے نفرت ہو۔ اور اسی چیز کو کہا جاتا ہے تبرہ اور تولا۔ لفظ تولا کو بھی اور لفظ تبرہ کو بھی گو کہ صحیح معنی میں تولی اور تبری ہیں، لیکن جو مشہور ہو چکا ہے تمام تقریباً دنیا میں تبرہ اور تولا۔ تبرے کو عام طور پہ سمجھا جاتا ہے مثلا گالی گلوچ، نہ، تبرے کے معنی ہے کیا کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا، کیا کافروں پہ لعنت، ظالموں پہ لعنت۔ لعنت کے کیا معنی ہے؟ اللہ کی رحمت سے دوری، برات کا اظہار، ہمارا اس سے تعلق نہیں ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہے یہ۔ بس اللہ رسول اور اللہ کے رسول کے اولیاء اور اوصیاء کی محبت دل میں ہو، زبان پہ ہو اور ان کی جانب دعوت دی جائے، یہ اور اس سے ریلیٹڈ تمام چیزوں کا تعلق ہے کس سے؟ تولے سے۔ اللہ رسول اور رسول کے اوصیاء اور رسول کے اولیاء اور اس سے ریلیٹڈ جتنے بھی موضوعات ہیں کہ ان کے دشمنوں سے ریلیٹڈ ہیں، اس کا تعلق کس سے؟ کہ جو بھی ان کے دشمن ہیں ان سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، چاہے وہ اللہ کے دشمن ہوں، چاہے باقی انبیاء کے دشمن ہوں اور ان کے اوصیاء کے دشمن ہوں، جو بھی ہیں ان سے ہم نفرت کا اظہار کرتے ہیں، لیکن عقل و شعور کے ساتھ، علم کے ساتھ، دانائی کے ساتھ۔ اور اصل جو اس کے پیچھے ہدف ہے وہ اختلاف ڈالنا نہیں ہے، اصل ہدف جو اس کے پیچھے ہے وہ یہ ہے کہ ہم دشمن کو بتائیں اور سادے مومنین کو بھی سادے مسلمانوں کو بھی بتائیں کہ تاریخ اسلام میں کیا ہوا۔ یہ ہے در حقیقت تبرہ۔ مثال کے طور پر اگر کسی کو ہم بلا دلیل کے کچھ کہہ دیں اور اس کا چاہنے والا یہ سمجھے کہ جی یہ جو لوگ ہیں یہ فلانے شخص کے بارے میں گندی زبان استعمال کر رہے ہیں، تو یاد رکھیں یہ ایک فتنہ ہے، یہ تبرہ نہیں ہے۔ تبرہ کیا ہوگا کہ ہم اس کو علمی طریقے سے آشنا کریں کہ یہ شخص کہ جس کے آپ فضائل کے قائل ہیں یہ اس میں فضائل نہیں تھے، یہ در حقیقت ظالم تھا، اور ایسی پالیسی سے تبرہ کریں کہ وہ کل کو خود اس کا مخالف ہو جائے، نہ یہ کہ وہ ہمارا مخالف ہو جائے خالی، یعنی وہ اہل بیت کی جانب آ جائے اور کیا کرے، ان دشمنان اہل بیت سے اس کا تعلق ختم ہو جائے اور کہے کہ واقعی یہ ظالم لوگ ہیں۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے کہ ایک واقعہ جو بڑا سادہ سا بیان ہو، ایک بلوچ فیملی ہمیں ملی، بلکہ نکاح میں ہم گئے تو پتہ چلا یہ لوگ بلوچ ہیں،
اور یہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے شیعہ ہوئے ہیں. تو بعد میں جو ہے وہ ہمیں ذرا کیوریوسٹی ہوئی, ہم نے پوچھا کہ ویسے شیعہ کیوں ہوئے ہیں یہ لوگ, کہاں سے ان کا سلسلہ شروع ہوا. تو بڑی سادی سی بات تھی کہ جسے کہا جا سکتا ہے کہ واقعاً ایک مومن کا صحیح معنی میں علمی طریقے سے تبرہ وہ سبب بنا کہ پوری فیملی شیعہ ہو گئی تدریجاً. البتہ معلوم یہ ہوا کہ یہ دو دوست تھے. ایک دوست نے, جیسے کہ بلوچ ٹرائبز میں اپنے بزرگوں کا احترام ہوتا ہے, تو ایک دوست نے مثلاً کہا کہ میرے دادا یہ کہتے ہیں, وہ اس کے خاندان کے بڑے تھے, یا یہ کہ دادا کے بھائی وہ یہ کہتے ہیں. تو دوست نے کہا کہ پتہ نہیں تمہارے دادا صحیح کہتے ہیں کہ غلط کہتے ہیں, ممکن ہے جھوٹ بول رہے ہوں, کوئی دلیل ہے؟ تو اس کو ایک دم سے جو ہے عجیب سا لگا کہ تم مثلا میرے دادا کے بارے میں جملہ کہہ رہے ہو کہ وہ امکان ہے کہ جھوٹ بولیں. تو کہا کہ تم نے کیا بات کی کہ میرے دادا کے لیے تم کہہ رہے ہو, کوئی دلیل ہے؟ کہا تو کیا ہوا, تمہارے دادا حضرت فاطمہ سے زیادہ ہیں؟ کہ کیا مراد؟ کہا کہ جب حضرت فاطمہ کی بات کا انکار کیا جا سکتا ہے اور ان سے دلیل مانگی جا سکتی ہے, تو تمہارے دادا کیا چیز ہیں؟ یہاں سے اس نے تحقیق شروع کی اور پوری فیملی جو ہے وہ جناب سیدہ کے طرفداروں میں ہو گئی. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. یہ ہے روش, اسے کہتے ہیں تبرہ, برات کا اظہار. ایسے کہ لوگ جو نہیں جانتے وہ ادھر آ جائیں, نہ کہ ایسے کہ جو نہیں جانتے وہ اور ہمارے دشمن ہو جائیں, بلکہ ان کو جھنجھوڑا جائے کہ بھائی ایسا نہیں, ایسا ہوا. تو عزاداری ائمہ علیہم السلام در حقیقت انہی چیزوں کو بیان کرنے کے لیے, فضائل کو بھی اور مصائب کو بھی. اب اس عزاداری کا جو سلسلہ ہے, تو پہلا موضوع تو آ جاتا ہے جرنل عزا اور گریہ. دوسرا موضوع آ جاتا ہے خصوصاً عزاداری امام حسین. یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں. ایک جو ہے بہت زیادہ جرنل ہے کہ جس میں رونا آ جاتا ہے, اور وہ والا موضوع ظاہر ہے کہ امام حسین سے پہلے کا بھی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام روئے کہ نہیں روئے؟ نہ روئے. حضرت حوا سلام اللہ علیہا روئیں کہ نہیں روئیں؟ روئیں. خود حضرت نوح علیہ السلام کا جو نام ہے وہ خود نوح سے نوح, وہ روئے کہ نہیں روئے؟ بالکل روئے. حضرت یعقوب اپنے فرزند حضرت یوسف پہ روئے کہ نہیں روئے؟ بالکل روئے. بس رونا آیا حرام ہے؟ کیا یہ کہا جا سکتا ہے اگر کوئی رو رہا ہے تو اس کے معنی ہے کہ وہ صبر نہیں کر رہا؟ نہ. ممکن ایک آدمی رو نہ رہا ہو لیکن وہ صابر نہ ہو. ممکن ایک آدمی رو رو کے نابینا ہو جائے, وہ کیا ہو؟ صبر کرنے والا ہو, قزیم ہو. جیسے کہ جناب حضرت یعقوب رو رو کے نابینا ہو گئے, لیکن قرآن مجید میں ان کے لیے کیا آیا؟ قزیم, غم کو پینے والے. وہ صابر تھے. بس کیا معنی ہوئے؟ تو یاد رکھیں صبر کرنے والا وہ ہے کہ جو بے شک روئے لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مشیت پہ شک نہ کرے, اللہ پہ اعتراض نہ کرے, اللہ سے اختلاف نہ کرے, بے شک رو رو کے کیا ہو جائے؟ نابینا ہو جائے. وہ صابر ہے. لیکن اگر کوئی ایسا شخص ہو کہ جو رو نہ رہا ہو اور بڑا آپ کو نارمل لگ رہا ہو کہ دیکھیں کتنا یہ محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ اس سے مصیبت پڑی, لیکن دل ہی دل میں اللہ سے شکوہ کر رہا ہو, تو یہ صابر نہیں ہے. صابر وہ ہے کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو, اس کی مشیت پہ راضی ہو اور اس کے عدل کا قائل ہو. بے شک وہ رو رو کے جناب یعقوب کی طرح سے نابینا ہو جائے. صلوات پڑھیں بر محمد والے. اور یہی وہ رونے کا سلسلہ تھا کہ جو اشرف الانبیاء روئے, اور رونے کے لیے کہا مدینے میں کس کے لیے؟ جناب حضرت حمزہ کے لیے. کہ جب جناب حمزہ شہید ہوئے تو آپ نے کہا کوئی حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے. وجہ کیا تھی؟ کہ اکثریت ابھی مکے میں تھی, اور جتنی شان سے جناب حمزہ پہ گریہ ہونا چاہیے تھا اتنا نہیں ہو پا رہا تھا. اور یہ والا موضوع وہ ہے کہ تمام کتب شیعہ اور سنی میں مشترک ہے کہ خود آپ روئے اور خود آپ نے کہا کہ کوئی حمزہ پہ رونے والا نہیں ہے,
تو اس کے بعد سے یہ کیفیت ہو گئی تھی کہ خواتین اپنے شہداء پر بعد میں روتی تھیں، پہلے جناب حضرت حمزہ پہ روتی تھیں۔ پھر یہی کیفیت ہوئی جناب جعفر طیار کے لیے کہ خود اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا اور جتنے بھی ان کے تھے چاہنے والے سب نے گریہ فرمایا۔ یہی گریہ کی کیفیت نظر آتی ہے جب جناب حضرت ابراہیم نے وفات پائی۔ کون سے حضرت ابراہیم؟ اشرف الانبیاء کے فرزند نے۔ اور کچھ اس زمانے میں بھی وہ لوگ کہ جو اتنا دین کو نہیں سمجھتے تھے تو اشرف الانبیاء پہ بھی اعتراض کیا کہ آپ رو رہے ہیں، تو آپ نے فرمایا ہاں آنکھوں سے جاری ہیں لیکن کوئی ہم اللہ سے شکوہ نہیں کرتے۔ بس پتہ چلا کہ اشرف الانبیاء رو رہے تھے، یہ رونا بعض کو برا لگ رہا تھا۔ اور اس زمانے میں جب رونا ہوتا تھا جس طرح سے جناب حمزہ پہ ہوا اور جس طرح سے جناب جعفر طیار پہ ہوا، تو یہ رونا ایک اجتماعی صورت میں ہوتا تھا۔ اور یہ اجتماعی صورت میں کیسے ہوتا تھا کہ خواتین جمع ہوتی تھیں، اس طرح مرد بھی ہوتے تھے، سب گریہ کرتے تھے، اور اس میں ایک بین ہوتے تھے، اور وہ بین بالکل ایسے ہی ہے جنہیں کہا جائے کہ عربی کے میں مرثیے۔ اور اگر اس کو دیکھنا ہو انڈیا پاکستان کلچر میں تو جس طرح سے کہ آج بھی گاؤں دیہات میں خواتین موت پہ کیا کرتی ہیں؟ بین کرتی ہیں۔ یہ اس زمانے میں عام چیز تھی اور اشرف الانبیاء نے اس سے نہیں روکا۔ روکا کس چیز سے؟ کہ جس میں کوئی چیز اللہ کی شان میں جسارت والی ہو، کوئی ایسا جملہ ہو کہ جس سے اللہ کی عدالت کا انکار ہو، اللہ پہ شکوہ ہو۔ اگر ایسا کوئی آج بھی روتا ہے تو حرام ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی ماں روتے روتے کہے کہ یا اللہ ہمارا ہی گھر رہ گیا تھا، تو نے ہمارے ساتھ کیا کیا، یہ کون سی عدالت ہے؟ اگر معاذ اللہ کوئی ماں ایسا جملہ کہے تو قطعاً وہ حرام کر رہی ہے، گناہ کر رہی ہے، اور ایسا رونا حرام ہے، کوئی شک نہیں ہے اس میں۔ تو ایک مسئلہ آ جاتا ہے جرنل ازا اور گریہ، اسی میں آ جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا کس پہ؟ حضرت خدیجہ پہ۔ اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا کس پہ؟ اپنی والدہ پہ۔ اپنے والد کی قبر پہ جاتے تھے گریہ فرماتے تھے، اپنے والدہ کی قبر پہ جاتے تھے گریہ فرماتے تھے۔ حضرت فاطمہ بنت اسد کی وفات ہوئی تو یا اماہ کہہ کے گریہ فرمایا، اے میری ماں۔ حضرت ابو طالب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے گریہ فرمایا۔ اور خصوصاً حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ علیہم السلام جب دنیا سے رخصت ہوئے تو آپ نے گریہ بھی فرمایا، سوگ بھی منایا، اور ایک یا دو دن کا نہیں، پورے سال کے لیے آپ نے کہا عام الحزن، یہ حزن کا سال ہے۔ پورا سال جو ہے آپ نے اس سال کو قرار دیا کہ یہ حزن و ملال کا سال ہے۔ اب یہ کس پہ قرار دیا؟ ابو سفیان مسلمان ہے لیکن جو جنگیں لڑتا رہا رسول اللہ سے وہ مسلمان ہے، اور حضرت ابو طالب کے جو ہر مرحلے میں اشرف الانبیاء کا دفاع کرتے رہے اور ان کو پروان چڑھاتے رہے وہ کافر ہے۔ اور یہ تاریخ اسلام کا ایک عجیب ہی موضوع ہے کہ ابو سفیان جیسے صحابی ہو گئے، مسلمان ہو گئے، ہندہ جیسی عورتیں جو ذوات العالام تھی کہ جن کے گھروں میں جھنڈے لگے، تو ان جھنڈوں کے کیا معنی ہیں؟ وہ بہت واضح ہے، وہ ہو گئیں صحابیات میں سے کہ جنہوں نے کلیجہ چبایا کس کا؟ جس نے کلیجہ چبایا کس کا؟ حضرت حمزہ کا، اور خود رسول کے ماں باپ معاذ اللہ کافر ہو گئے۔ اب بعض دفعہ جب ڈسکشن ہوتا ہے بعض لوگوں کے بارے میں تو کچھ لوگ ناراض ہو جاتے ہیں کہ یہ آپ نے کیوں کہہ دیا، مثال کے طور پر ان کے ایمان میں آپ نے شک کر دیا، ان کے بارے میں آپ نے یہ کہہ دیا، تو کہا جائے گا کہ کیا مذائقہ ہے؟ تو کہتے ہیں یہ رسول سے منسوب تھے، کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن جب والدین کا ذکر آیا تو یہ ہلکی سی چیز آپ کی خدمت میں بیان ہو کہ جب بعض افراد کے بارے میں ڈسکشن ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کی آپ نے توہین کر دی، تو کیا ہوا توہین کر دی؟ تو کہتے ہیں یہ رسول کے ساتھی تھے۔ اچھا تو کیا ہوا رسول کے ساتھی کے اگر ایک چیز کو بیان کر دیا؟ نا، یہ رسول کی توہین ہے کیونکہ رسول کے ساتھ تھے اور رسول سے منسوب ہیں۔ اچھا، جس نے دیکھ لیا اشرف الانبیاء کو اس کا یہ مقام ہے، لیکن اشرف الانبیاء جن سے پیدا ہوئے ان کو تم کافر کہتے ہو، وہاں توہین محسوس نہیں ہوتی؟ اگر تم تاریخی اعتبار سے اشرف الانبیاء کے والدین کو کافر کہو اور ہمارے امام اول کو اور اشرف الانبیاء کے چچا کو کہ جنہوں نے پروان چڑھایا انہیں کافر کہو، ہم تو تمہیں قتل نہیں کرتے؟
اگر تم وہاں پر اتنے براڈ مائنڈڈ ہو کہ یہ تاریخ کا ایک موضوع ہے اور اس میں ناراض ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم جن کو ڈسکس کرتے ہیں وہ بھی تاریخ کا موضوع ہے، ان میں کیوں ناراض ہو جاتے ہیں آپ؟ اور رسول کی نسبت جتنی ماں باپ سے ہو سکتی ہے اور ماں باپ کے بعد جتنی چچا سے اور دادا سے ہو سکتی ہے، اتنی ان لوگوں سے نہیں ہو سکتی کہ جنہوں نے چند لمحوں کے لیے اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ لہذا اہل بیت کے خلاف جو ایک محاذ بنا، یہ بھی بالکل ضمنی گفتگو ہے، دوبارہ عزاداری پہ ہم آتے ہیں۔ وہ موضوع کیا ہے کہ جس نے بھی رسول اللہ کو دیکھ لیا اس کا بلند مقام ہو گیا، وہ صحابی ہو گئے۔ اس سے بڑھ کر عالم اسلام میں کوئی بھی چیز دھاندلی والی نہیں ہو سکتی کہ جن کو اشرف الانبیاء نے اپنا جانشین کہا، جن کے لیے فرمایا انہم منی انا منہم، علی منی انا منہ، یہ بھی ہے، فاطمہ تو منی و انا منہا، حسن منی و انا منہ، حسین منی و انا منہ، انہم منی انا منہم۔ جن 12 خلفاء کا ذکر کیا ان کے مقابلے میں کون سے نظریات لائے گئے کہ جس نے بھی ایک دفعہ اشرف الانبیاء کو دیکھ لیا وہ کیا ہو گیا؟ دین کی اتھارٹی ہو گیا۔ ہم پہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ معصوم مانتے ہیں۔ اتفاق سے انہی چند عرصوں میں دنیا سے جانے والے ایک مشہور سلفی عالم دین ناصر الدین البانیہ سے تعلق تھا، اور تقریباً اس 30-40 سال میں کہا جا سکتا ہے کہ سلفی اور وہابی اور اہل سنت دنیا کے سب سے بڑے محدث تھے وہ۔ انہوں نے خود اپنے بعض لوگوں پہ اعتراض کیا کہ تم شیعوں پہ اعتراض کرتے ہو کہ وہ 14 معصوم مانتے ہیں، تم تو لاکھ معصوم مانتے ہو، کیونکہ تمہارا نظریہ کیا ہے کہ جس نے بھی دیکھ لیا پھر تم ان کے بارے میں کہتے ہو کہ ان سے غلطی کا تصور ہی نہیں ہے، ان میں سے جو کچھ کر دے وہ ہمارے لیے صحیح ہے۔ تو وہ اگر 12 یا 14 مانتے، تم تو لاکھ سے زیادہ مانتے ہو۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ البتہ انہوں نے لفظ لاکھ نہیں کہا، انہوں نے کہا تم تمام صحابہ کو کہتے ہو، ظاہر ہے صحابہ کی تعداد تو لاکھ سے زیادہ بیان ہوتی ہے۔ اور اس میں پھر ہم عام طور پہ کہتے ہیں، اور یہ اس کا بڑا اچھا ایک علمی جواب ہو سکتا ہے نقضی، کہ یہ بالکل ایسا ہے جیسے کوئی کہے کہ پرنسٹن یونیورسٹی میں فلانے آدمی نے آئنسٹائن کو دیکھا ہے، بس اس نے کیونکہ دیکھا ہے اب یہ فزکس کی اتھارٹی ہو گیا ہے۔ اس نے رسول اللہ کو دیکھا یا دین کی اتھارٹی ہو گیا؟ اس نے آئنسٹائن کو دیکھا یا دین کی اتھارٹی ہو گیا؟ یا آج کل کے اعتبار سے کہا جائے کہ انگلینڈ میں اس آدمی نے اسٹیفن ہاکنگ کو دیکھا تو یہ کس کی ہو گیا؟ ایسٹرونومی کی اتھارٹی ہو گیا۔ قصہ ختم۔ ایک خاتون آئی تھی چائے دینے، یہ کیا ہو گئی؟ دین کی ایسٹرونومی کی اتھارٹی ہو گئی۔ وجہ کیا تھا کہ اسٹیفن ہاکنگ کو انہوں نے دیکھا تھا۔ وہ آدمی جس نے انجیکشن لگایا اسٹیفن ہاکنگ کو، وہ کیا ہو گیا؟ ان کا صحابی ہو گیا۔ اور کس کی اتھارٹی ہو گیا؟ وہ اب جو گفتگو کرے سورج کے بارے میں، چاند کے بارے میں کہ چاند بڑا ہے سورج چھوٹا ہے، وہ جو کہے اب آپ مان لیں کیونکہ اس نے اس کو دیکھ لیا۔ بالکل یہی مذاق ہوا اشرف الانبیاء کے اوصیاء کے خلاف، یہ ایک محاذ بنا اس نام سے۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے میں۔ تو بہت ہی اختصار سے حضرت آدم سے لے کے جناب حضرت ابراہیم یعنی فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جو گریہ اور زاری کا سلسلہ تھا وہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو یہ جرنل ہو گیا عزا، رونا اور عزاداری۔ اب جو اہم مسئلہ آ جاتا ہے وہ عزا خود مزید اور خاص ہو جاتی ہے۔ وہ کون سی عزا ہے؟ عزائے حسینی، یا بالفاظ دیگر باقی اور معصومین کی عزاداری۔ لیکن اس میں جو بہت زیادہ ٹارگیٹ کیا جاتا ہے وہ کس کو کیا جاتا ہے؟ عزائے حضرت امام حسین علیہ السلام کو۔ کیوں کیا جاتا ہے؟ تاکہ کیوں، کیا، کس نے، کیسے، کب والے سوالات لوگوں کے ذہن میں نہیں آئیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہر سال جنگ اخبار والے عموماً جناب سیدہ کی شہادت کے جو پروگرامز کے ایڈورٹائزمنٹ ہوتے ہیں ان میں لفظ شہادت کو عام طور پہ ہٹا دیتے ہیں، حتیٰ پیسے دے کے آئیں کہ یہ لکھنا ہے، اس میں سے وفات لکھ دیتے ہیں، شہادت ہٹا دیتے ہیں۔ وجہ کیا ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ لفظ شہادت ایک نیا پرابلم کریٹ کرے گا ان کے لیے، بالکل ویسے ہی جیسے شہادت امام حسین نے ان کے باپ داداؤں کے لیے پرابلم کریٹ کیا تھا۔
لہٰذا وہ ایڈورٹائز لیتے ہیں، بعض دفعہ لکھتے ہیں، لیکن ان کی کوشش ہوتی ہے عام طور پر کہ لفظ شہادت نہ ہو، لہٰذا بعض دفعہ اخبار والوں نے مخصوصاً یہ کہا کہ یہ ہم لگائیں گے لیکن آپ لفظ شہادت ہٹائیں، اور بعض دفعہ انہوں نے لے لیا اور بعد میں لفظ شہادت ہٹا کے لفظ وفات کر دیا۔ وجہ کیا ہے کہ لفظ شہادت کے بعد لوگوں کے ذہن میں سوال آئے گا کہ جناب سیدہ شہید ہوئیں۔ یہاں ہم لوگوں کی ذہانت یہ ہونی چاہیے کہ جناب سیدہ کے ساتھ لفظ شہادت ہٹا رہے ہو، ہم تو رسول اللہ کے ساتھ لفظ شہادت لگائیں گے۔ اور اتفاق سے جب سے میں نے درس و دروس و مجالس کا سلسلہ کیا، ہمیشہ اشرف الانبیاء کے لفظ شہادت کو استعمال کیا۔ کیوں کہ تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء کو زہر دیا گیا۔ کیوں، کب، کس نے، کتنے سال پہلے، یہ ڈسکسیبل ہے، لیکن تمام مسلمانوں کا اجماع ہے کہ اشرف الانبیاء دنیا سے طبعی طریقے سے نہیں گئے، زہر کے ذریعے سے گئے۔ جب سب کا یہ نظریہ ہے تو لفظ شہادت کو استعمال نہ کرنے کی وجہ جو اس جانب نظر آتی ہے وہ کیا نظر آتی ہے کہ ایک نیا چیپٹر کھلے گا اور لوگ سوال کریں گے کہ اشرف الانبیاء کو کون کون زہر دے سکتا تھا یا سکتی تھی، جبکہ عزاداری امام حسین کا یاد رکھیں اصل ہدف ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ذہن کو جھنجھوڑا جائے اور مصائب محمد و آل محمد کی جانب توجہ دلائی جائے۔ صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد۔ پس امام حسین علیہ السلام کی عزاداری، ابھی عزاداری کیا ہوئی، اس کا دائرہ پہلے بہت زیادہ جرنل تھی عزاداری، اس کو ڈسکس کیا، اب یہاں پر موضوع آ گیا خود امام حسین کی عزاداری۔ بس یاد رکھیں کہ سب سے پہلے اگر کسی نے مصائب بیان کیے امام حسین علیہ السلام کے تو وہ کس نے بیان کیے؟ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے، اور کس تک پہنچائے؟ جناب جبرائیل تک۔ یعنی اگر تمام کائنات میں دیکھا جائے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پہلے امام حسین کے مصائب بیان کیے اور جناب جبرائیل کو منتقل کیے۔ پھر مخلوقات میں گفتگو آتی ہے کہ سب سے پہلے اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے پہلے کس نے امام حسین کے مصائب بیان کیے، تو کہا جائے گا کہ سب سے پہلے مخلوقات خداوند تبارک و تعالیٰ میں مصائب بیان کرنے والے کون ہیں؟ جناب جبرائیل۔ اور پھر مخلوقات میں سے سب سے پہلے مصائب امام حسین سننے والے اور گریہ کرنے والے کون ہیں؟ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ مخلوقات میں۔ اور انسانوں میں سب سے پہلے مصائب بیان کرنے والے کون ہیں؟ خود اشرف الانبیاء کی ذات مطہر۔ تو کہا جا سکتا ہے کہ مجلس امام حسین جو سب سے پہلے منعقد ہوئی وہ کہاں منعقد ہوئی؟ کچھ اشرف الانبیاء کے ذریعے سے ہوئی، یعنی دنیا میں جو ہوئی، انسانوں میں جو ہوئی، اشرف الانبیاء کے ذریعے سے ہوئی۔ کب ہوئی؟ شہادت کے بعد یا شہادت سے پہلے؟ سب سے پہلے شہادت سے پہلے ہوئی، اور آپ نے گریہ فرمایا۔ اور تواتر کے ساتھ روایات شیعہ اور سنی میں موجود ہیں کہ مختلف ملائکہ کا نزول ہوا، حتیٰ بعض دفعہ یہ بھی ہے کہ جب آپ نے گریہ فرمایا تو کہا کہ آج مجھے حسین کی جو شہادت کی خبر دی ہے ایک ایسے ملک نے دی ہے جو آج تک ابھی نازل نہیں ہوا تھا۔ لہٰذا یہ طویل روایات ہیں شیعہ اور سنی میں، اور ان تمام روایات سے جو نتیجہ نکلتا ہے وہ یہ کہ یہ سلسلہ چلتا رہتا تھا۔ اشرف الانبیاء ایک دفعہ نہیں روئے، اشرف الانبیاء کو گاہے بگاہے امام حسین کی شہادت کی خبر دی جاتی تھی، اور اس کے ذریعے سے اشرف الانبیاء کا خود ایک امتحان ہوتا تھا کہ تمہاری امت یا تمہارے نام لینے والے تمہارے نواسے کو قتل کریں گے، تمہارے بعد تمہارے اہل بیت پہ یہ ظلم ہوگا، تمہارے بعد تمہاری نواسیوں کو اس طرح سے اسیر کیا جائے گا۔ اور اس طریقے سے در حقیقت اشرف الانبیاء کا امتحان ہوتا رہتا تھا، اور وہ گریہ فرماتے تھے اور اس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر کرتے تھے۔ یہ اشرف الانبیاء کے درجات کی بلندی کا سبب تھا۔ کہ کبھی جناب ام الفضل سے روایت ملتی ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اشرف الانبیاء کی خدمت میں آ کے عرض کیا۔ ام الفضل کون؟ جناب حضرت عباس ابن عبد المطلب کی زوجہ، کیونکہ ان کے بیٹے کا نام تھا فضل۔ حضرت عباس کا جو لقب تھا، حضرت عباس ابن علی نہیں، مولا امیر المومنین کے فرزند کی بات نہیں ہو رہی، حضرت عباس ابن عبد المطلب یعنی اشرف الانبیاء اور مولا امیر المومنین کے چچا، ان کا نام تھا عباس، ان کے بیٹے کا نام تھا فضل۔
تو ان عباس کی بھی جو کنیت تھی ابو الفضل تھی، اور جو ان کی زوجہ تھی ان کی کنیت تھی ام الفضل۔ جناب حضرت ام الفضل نے ایک خواب دیکھا کہ اشرف الانبیاء کے جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے، تو آپ پریشان ہوئے اور کہا کہ میں نے بڑا برا خواب دیکھا ہے۔ کیا خواب دیکھا؟ کہ کہا کہ میں نے خواب دیکھا ہے کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کٹ کے، گوشت کٹ کے میری گود میں آ گیا۔ میں تو پریشان ہو گئی۔ تو آپ نے تسلی دی، تبسم فرمایا، کہا کہ ان قریب فاطمہ کے گھر میں ولادت ہوگی، وہ بچہ تمہاری گود میں آئے گا۔ اور گریے والی روایتیں جناب حضرت ام الفضل سے بھی نقل ہوئیں اور حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا سے نقل ہوئیں، اور حضرت خدیجہ کے بعد جو بلند ترین مقام تھا اور جنہوں نے ماں ہونے کا ثبوت دیا، وہ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا کی ذات تھی، جس پر جناب سیدہ پہ ظلم ہوا۔ باقاعدہ انہوں نے حجرے سے چیخ کے جو ہے ان کو لڑکارا۔ جب مولا امیر المومنین پہ لعن طعن ہوتی تھی تو وہ شکوہ کرتی تھی کہ یہ تم جو لعنت بھیج رہے ہو علی پہ نہیں بھیج رہے، یہ جو تم گالیاں دے رہے ہو علی پہ کو نہیں دے رہے، یہ تم رسول اللہ کو دے رہے ہو۔ تو سب سے زیادہ جو پازیٹیو کردار تھا امہات المؤمنین میں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ کے بعد، وہ حضرت ام سلمہ صلوات اللہ وسلام علیہا کا تھا۔ صلوات پڑھیں پر محمد والے۔ اور پھر یہی بعض روایات اوروں سے بھی نقل ہوئی، حضرت عباس ابن عباس سے بھی نقل ہوئی، پھر مولا امیر المومنین سے نقل ہوئی۔ تو شہادت امام حسین کی خبر والے جو موضوعات ہیں پھر جناب حضرت ام ایمن سے نقل ہوئی، اور یہ جو ہم نے نام لیے یہاں پر سلسلہ ختم نہیں ہوا، بہت ساری ہستیوں سے روایتیں نقل ہوئیں کہ خود اہل سنت میں ایک یہ موضوع کہ جس پہ عام طور پہ توجہ کم دی گئی کہ شہادت امام حسین کا تو مذاق بنایا گیا، لیکن ان روایتوں کو جمع کرنا چاہیے تھا کہ جس میں امام حسین کی شہادت کی خبر کے بعد اشرف الانبیاء کا کیا ری ایکشن تھا۔ اور پھر جناب حضرت ام سلمہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں اشرف الانبیاء آرام فرما رہے تھے اور میں باہر پہرا دے رہی تھی، کوئی چلا نہ جائے، تو کیا ہوا، اچانک میں نے دیکھا کہ وہ گریہ فرما رہے ہیں۔ تو میں اندر گئی تو میں نے کیا دیکھا کہ امام حسین ان کے سینے پہ گریہ فرما رہے ہیں۔ تو میں نے جا کے حسین کو اپنی آغوش میں لینا چاہا اور وہ کسی وقت چلے گئے آنکھ بچا کے۔ تو آپ نے فرمایا نہیں، میں نے ابھی خواب میں دیکھا ایک ملک کو، اور اس نے آ کے مجھے حسین کی قتل کی خبر دی۔ اب یہ خبریں کس صورت میں تھیں کہ ہر دفعہ امام حسین کے مصائب اشرف الانبیاء کو دکھائے جاتے تھے، سنائے جاتے تھے، جس کے ذریعے سے ان کے درجات بلند ہوتے تھے۔ کس صورت میں کہ اشرف الانبیاء کا خود یہ ایک امتحان تھا کہ تمہارے بعد تمہاری آل اولاد کے ساتھ یہ ہوگا۔ جس طرح سے جناب حضرت ابراہیم کے درجات اس قربانی کے بعد بلند سے بلند ہو رہے تھے، تو اشرف الانبیاء کے بھی درجات کی بلندی کا سبب ہے۔ ممکن ہے کسی کے ذہن میں آئے کہ اشرف الانبیاء کے درجات بلند ہو سکتے ہیں، تو یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی لا محدود ہے، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کا مقام ہر لحظہ بلند سے بلند ہو رہا ہے، کیونکہ بلندی بھی لا محدود ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ وہ رک گیا ہے کسی جگہ پہ۔ یہ جو صلوات پڑھی جاتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، تو اس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے، لیکن اس کے بعد بھی ایک برکت نازل ہوتی ہے، اور یہ برکتیں نازل ہوتی چلی جائیں گی جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ تو جناب حضرت ام سلمہ سے فرمایا آپ نے کہ میں ایک ملک آیا، اور بعض کا بیان ہوا، اور ممکن یہ واقعہ 2-3 دفعہ ہوا ہو کہ یہ آج سے پہلے نازل نہیں ہوا تھا، اور اس نے مجھے کربلا دکھائی، اور اس کے بعد جو ہے خود اشرف الانبیاء نے خواہش کا اظہار کیا، اور بعض جگہ یہ ہے کہ خود ملک نے جو ہے وہ ہاتھ بڑھایا اور وہاں سے جو ہے ایک مٹی دی جو ایک شیشی میں تھی، اور اشرف الانبیاء نے کس کو دی؟ جناب حضرت ام سلمہ کو دی، کہ جس سے خود اندازہ ہوتا ہے علم غیب کا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ واقع کربلا کے بعد تک رہیں گی۔ اور جناب ام سلمہ نے
اس مٹی کو آپ کے دست مبارک سے لیا اور شیشی کو اپنے پاس رکھا. اشرف الانبیاء نے فرمایا اس کو اپنے پاس رکھنا، اور جس دن یہ مٹی خون میں بدل جائے تو سمجھ لینا میرے حسین کو قتل کر دیا. عصر عاشور. اب ظاہر ہے کہ عراق میں دوپہر تھی تو حجاز میں بھی دوپہر تھی. اب ایک وقت آیا کہ آپ اس وقت آرام فرما رہی تھیں. وہ کہتی ہیں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میں نے اشرف الانبیاء کو اس عالم میں دیکھا کہ گریہ فرما رہے ہیں اور سر پر خاک ہے اور بال بکھرے ہوئے ہیں. تو میں نے گھبرا کے پوچھا کہ یہ آپ کی کیا حالت ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میرے حسین کو کربلا میں قتل کر دیا. میں حسین اور اصحاب حسین کے خون کو جمع کر رہا تھا. عیناً یہی خواب ابن عباس سے بھی نقل ہوا کہ انہوں نے دیکھا، اور بعض جگہ نقل ہوا کہ کچھ ہی دیر کے بعد ایک دم سے جناب حضرت ام سلمہ نے گریہ فرمایا اور بکا شروع کی اور عزاداری امام حسین شروع کی. عزاداری امام حسین کر رہی تھیں وہ، یہاں تک کہ بنی ہاشم اور مسلمان باقی جمع ہوئے. کیا ہوا؟ تو آپ نے فرمایا حسین کو قتل کر دیا. اشرف الانبیاء نے مجھے مٹی دی تھی، اب یہ خون میں بدل چکی ہے. اور پھر بعض جگہ تاریخ میں بیان ہوا کہ بعض لوگوں نے اس وقت کو اور تاریخ کو لکھا، اور جب یہ قافلہ واپس آیا تو پتہ چلا کہ اسی دن اور اسی وقت امام حسین علیہ السلام کو شہید کیا گیا تھا. اب ان واقعات کے بعد جو ایک نتیجہ نکلتا ہے کہ جس کی جانب میں عام طور پہ توجہ دلاتا ہوں کہ عزاداری امام حسین علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام پر گریہ وہ سنت رسول اللہ ہے کہ جس کی مثال نہیں ملتی. کون سی سنت رسول اللہ کی؟ کہ شہادت امام حسین سے پہلے اشرف الانبیاء نے اس دنیا میں ظاہری زندگی میں گریہ فرمایا، اور یہ وہ سنت ہے کہ اشرف الانبیاء نے شہادت امام حسین کے بعد اس ظاہری دنیا سے جانے کے بعد اس عالم میں گریہ فرمایا. ایسی سنت کہ اس دنیا میں بھی آپ نے گریہ فرمایا اور اس دنیا میں بھی گریہ فرمایا. صلوات پڑھیں پر محمد والے ایک روایت کے جو آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو. اب اس روایت کو جب بیان کیا گیا ہے پبلک میں، تو یاد رکھیں کہ جب اردو میں ترجمہ ہوتا ہے ایک کے بعد دوسرا کوئی نقل کرتا ہے تو بعض دفعہ اس میں کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں. اس روایت کو مینو ان ہم بیان کرتے ہیں. اب یہ ہمارے ممبر کے آداب کے خلاف ہے کہ جس کی وجہ سے ممبر آج یہاں پہنچا ہے. یاد رکھیں کہ تمام دنیا میں اگر کوئی چیز کوئی لکھ کے لائے تو کہا جاتا ہے کہ یہ تیاری سے آیا ہے. یہ مظلومیت امام حسین کی ہے. کوئی اگر لکھ کے لائے تو سمجھتے ہیں کہ اس نے کام خراب کر دیا. نتیجہ کیا ہے کہ خطبات حضرت زینب اور امام زین العابدین علیہ السلام کبھی ہمارے ڈسکس ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ نہیں ہوئے. وجہ کیا ہے کہ وہ ڈسکس ہو ہی نہیں سکتے جب تک یہ نہ ہو، لیکن ہم نے کیے. اب اگر اس کو برا سمجھا جائے گا، سمجھے بہت ساری چیزیں کبھی بھی آپ کے یہاں نہیں آئیں گی، محروم رہیں گے ہمیشہ. یہ جو ہمارے یہاں اسٹائل ہوا ہے خطابت کا، یہ صرف انڈیا پاکستان کا پرابلم ہے. ایران میں، عراق میں، شام میں، لبنان میں، حتیٰ بھی یورپ امریکہ میں لوگ لکھ کے لاتے ہیں تاکہ بالکل ایکوریٹ بات ہو. ایک چیز مشہور ہو گئی ہے کہ یہ قوم پیدا ہوگی. اب شاعروں نے اس پہ اشعار بھی لگا دیے. کچھ لوگوں کو اس میں اور بھی جوش چڑھا کہ ہم ہیں پیدا ہوئے ہیں، اسی کے لیے پیدا ہوئے ہیں. تو پہلا کہا جائے گا جب اسی کے لیے پیدا ہوئے ہو تو اتنی ڈیمانڈ کس چیز کی ہے؟ آپ تو پیدا ہی اسی لیے ہوئے ہیں. تو پہلی بات یہ ایسی کوئی روایت نہیں ہے کہ جی قوم ہوگی. اصل روایت کیا ہے جو آپ کے سامنے ہم بیان کر دیں. اگر تحریف سے ان چیزوں کو نہیں روکا گیا، آج نہیں کل بچے منحرف ہو جائیں گے. صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد. ہاں بعض روایات میں ہے کہ امام حسین کو قوم دفن کرے گی. وہاں سے کیا مراد ہے؟ گروہ، یعنی بنی اسد کے گروہ آ کے دفن کرے گی، وہ الگ موضوع ہے. اب یہاں پر جس وقت امام حسین علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اب یہ روایت ہے بہار الانوار کی جلد نمبر 44 اور پیج نمبر 293. روایت کیا ہے؟ لما اخبر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابنتہ فاطمہ، کہ جس وقت اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی صاحبزادی فاطمہ کو خبر دی. کس چیز کی خبر دی؟ بقتل ولدہا حسین،
ان کے فرزند حسین کے قتل کی. وما یجری علیہ من المحن، اور جو کچھ ان پر مصائب پڑیں گے. بکت فاطمہ تو بکاءً شدیدہ، تو فاطمہ نے شدید گریہ کیا. قالت یا ابا متی یکون ذالک، تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اپنے بابا سے کہا کہ اے میرے بابا یہ سب کچھ کب ہوگا؟ قال، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فی زمان حال منی ومنکی ومن علی، یہ ایسے وقت میں قتل ہوگا حسین کا، اس وقت اس پہ مصائب پڑیں گے کہ جب نہ میں ہوں گا، نہ تم ہوگی، نہ علی ہوں گے. اب جب آپ نے یہ سنا تو کیا ہوا؟ فاشتد بکاؤہا، تو حضرت فاطمہ کا گریہ اور زیادہ بڑھ گیا. قالت یا ابا فمن یبکی علیہ ومن یلزم باقامت العضاء لہو، بس اے میرے بابا، بس اس وقت کون گریہ کرے گا اس حسین پر، اور کون عزاداری کرے گا؟ اور اس کے لیے کیا جملہ استعمال کیا؟ باقامت العضاء، کون عزا کو منعقد کرے گا اس حسین کے لیے؟ نہ آپ ہوں گے، نہ میں، نہ علی، کون کرے گا پھر یہ؟ فقال النبی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ ان نساء امتی یبکین علی نساء اہل بیتی، اے فاطمہ میری امت کی عورتیں میرے اہل بیت کی عورتوں پہ روئیں گی. ورجالہم یبکون علی رجال اہل بیتی، اور میری امت کے مرد میرے اہل بیت کے مردوں پہ روئیں گے. وَيُجَدِّدُونَ الْأَضَاءَ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ فِي كُلِّ سَنَةٍ. اب یہاں پر ایک پیشن گوئی ہے اشرف الانبیاء کی، عزاداری امام حسین علیہ السلام کے بارے میں. وَيُجَدِّدُونَ الْأَضَاءَ، کہ میری امت کی یہ عورتیں اور میری امت کے یہ مرد وہ کون ہیں؟ وہ ہم ہیں. کیا کریں گے؟ یجددون العضاء جیلا بعد جیل، یہ عزاداری کرنے والے تجدید کریں گے، یعنی بڑھاتے چلے جائیں گے. کس کو بڑھاتے چلے جائیں گے؟ عزائے حسین کو بڑھاتے چلے جائیں گے، ترقی دیتے چلے جائیں گے. نسلاً بعد نسل، ہر نسل میں اضافہ ہوگا. فی کل سنۃ، نسل در نسل اضافہ ہوگا. اور یہ جو ایک جنریشن چل رہی ہے فرض کریں تو اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ فی کل سنۃ، حتی ہر سال اضافہ ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ صدام نے مٹانا چاہا، دنیا نے مٹانا چاہا، اشرف الانبیاء یہ بشارت دے چکے تھے کہ یجددون العضاء جیلا بعد جیل، اور نسل در نسل عزاداری بڑھتی چلی جائے گی، ترقی ہوتی چلی جائے گی، اور ہر سال ترقی ہوتی چلی جائے گی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں. بس مطمئن ہو جائیں کہ عزاداری بڑھتی چلی جائے گی، کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کو. جس طرح دین کو کوئی ختم نہیں کر سکتا، عزاداری کو ختم نہیں کر سکتا. ہاں دین کو نقصان کوئی پہنچا سکتا ہے، بالکل پہنچا سکتا ہے، نقصان پہنچائے گا جیسے بہت سارے لوگوں نے پہنچایا. عزاداری کو بھی لوگ نقصان پہنچائیں گے، فائرنگ کے ذریعے سے، قتل کے ذریعے سے، مارنے کے ذریعے سے، یا جیسے کہ ہمارے ہاں مزے کے چکر میں کہ مزہ نہیں آیا مجلس میں، عزاداری کو نقصان ہو رہا ہے قطعاً. اور اس کے نقصان کی ایک صورت کیا ہے کہ بہت سارے شہداء کا ذکر کبھی ہمارے منبر پہ نہیں ہوتا، بہت سارے شہداء کا ذکر نہیں ہوتا. اور ہمارا اب تک کا تجربہ رہا ہے کہ جب ہم شہداء کربلا حتیٰ جو اہل بیت میں سے ہیں ان کا ذکر کرتے ہیں تو بعض مومنین یا انتظامیہ والے کہتے ہیں اس کی کیا ضرورت تھی. یہ سن تجربہ ہے ہمارا. یہ یعنی اب تک کہا جا سکتا ہے کہ اس سال ہم نے جہاں مجلس پڑھی ان سب نے 100% نے کہا کہ قبلہ یہ بڑا اچھا کیا، اور ہمیں یہی بتائیں، اور بڑا آپ نے اچھا کیا کہ جن کو ہم نے کبھی نہیں سنا تھا، جن کے بارے میں کبھی نہیں جانا تھا، اللہ کا شکر ہے کہ اپنی زندگی میں ان کے بارے میں سن لیا اور جان لیا. صلوات پڑھیں بر محمد والے. تو یہ عزاداری کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا. تو یہاں تک ہم نے بیان کر دیا کہ عزاداری کیا ہے اور کیسے ہے. حضرت آدم سے لے کے حضرت ابراہیم فرزند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر جو اشرف الانبیاء کی سیرت رہی وہ بیان کی.
کب سے لے کر؟ امام حسین علیہ السلام کی ولادت سے لے کر امام حسین علیہ السلام کی شہادت تک۔ اب یہاں سے ہم ڈسکشن شروع کریں گے انشاءاللہ آج اور کل کہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کی جو عزاداری تھی وہ ایک عزاداری تو اس عالم میں اشرف الانبیاء نے فرمائی، وہ تو اس عالم میں سب سے پہلے اشرف الانبیاء نے فرمائی۔ اس دنیا میں سب سے پہلے اشرف الانبیاء نے امام حسین کی عزاداری کی، اس دنیا میں، اور اس دنیا میں بھی سب سے پہلے اگر عزاداری کی تو کس نے کی؟ سب سے پہلے اشرف الانبیاء نے۔ بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس دنیا اس دنیا دونوں کو ملا کے حتی حضرت زینب سلام اللہ علیہا سے پہلے جو عزاداری کی کس نے کی؟ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کی۔ اب یہاں سے ہم گفتگو شروع کرتے ہیں کہ شہادت امام حسین کے بعد اس عالم کی گفتگو نہیں کر رہے، وہاں تو اشرف الانبیاء نے گریہ فرمایا، اس سے بڑھ کے کسی گریہ کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب یہاں سوال کیا جائے کہ وہ لوگ جو اصحاب اور امہات المومنین کو بہت مقام دیتے ہیں اہل بیت کے مقابلے میں، تو ان کے لیے جائز ہونے کے لیے فقط حضرت ام سلمہ کا گریہ کافی نہیں ہے؟ صحابی رسول حضرت ابن عباس کا گریہ کافی نہیں ہے؟ لیکن حقیقت کیا ہے کہ جہاں پر اپنا مطلب ہوتا ہے تو وہاں امہات المومنین اصحاب کا نام لیا جاتا ہے، وإلا اصحاب اور امہات المومنین کا بھی وہ احترام کہ جو ہونا چاہیے وہ وہاں پر نہیں ہے۔ شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد جو عزاداری کا سلسلہ شروع ہوا وہ سلسلہ امام زین العابدین علیہ السلام اور حضرت زینب سلام اللہ علیہا، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا، اور پھر مولا امیر المومنین کی بیٹیاں رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، رقیہ بنت علی مولا امیر المومنین کی بیٹی تھیں اور حضرت مسلم کی زوجہ تھیں، اور حضرت عقیل کی کیا ہوئیں؟ بہو۔ ختیجہ بنت علی مولا امیر المومنین کی بیٹی تھیں اور عبد الرحمن ابن عقیل کی زوجہ تھیں، یعنی حضرت مسلم کے بھائی کی بیوی تھیں۔ ان دونوں کے بچے بھی کربلا میں شہید ہوئے، جو اس کا ہم نے کلپ بھی بنا دیا ہے، کربلا میں شہید ہونے والے بچے، کسی کو ہم بھیج دیں گے تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ ان بچوں کا بھی ذکر ہمارے یہاں نہیں ہوتا، مزہ نہیں آئے گا، لیکن ہم اتفاق سے ان چیزوں کو نہیں دیکھتے، جو ہمیں کرنا ہوتا ہے کرتے ہیں۔ تو مولا امیر المومنین کی صاحبزادی کربلا میں جناب زینب اور جناب ام کلثوم کے علاوہ کون جو سب سے بلند مقام تھا؟ وہ ان دو کا تھا۔ کس کی وجہ سے؟ اشرف الانبیاء کی وجہ سے۔ رقیہ بنت علی، ختیجہ بنت علی، صفیہ بنت علی، فاطمہ بنت علی، ام الکرام بنت علی، اور ایک اور ام کلثوم بنت عقیل کا قول ہے، اور جناب زینب کی بیٹی حضرت ام کلثوم کہ جن کا ہمارے یہاں ذکر نہیں ہوتا۔ اب یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ماشاءاللہ یا خیر سے، بدقسمتی سے وہ ام کلثوم تھیں۔ پھر اور اصحاب کی، اصحاب امام حسین کی ازواج تھیں، حضرت فضہ تھی۔ اسی طریقے سے ایک جناب حسنیہ کا ذکر ملتا ہے کہ جو جناب فضہ کی طرح سے خدمت گزار تھی۔ مولا امیر المومنین کی ایک زوجہ تھیں لیلہ بنت مسعود ابن خالد۔ اسی طرح سے امام حسن کی ازواج اور بیٹیاں، امام حسین کی ازواج اور بیٹیاں، ان سب نے عزاداری کا سلسلہ شروع کر دیا کہاں سے؟ کربلا سے۔ اور یہ عزاداری کا سلسلہ چلتا رہا کہاں تک؟ کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام، پھر شام سے دوبارہ کربلا اور کربلا سے دوبارہ مدینہ تک، اور مدینہ میں دوبارہ سلسلہ شروع ہوا جو کل پرسوں بھی ہم بیان کر چکے۔ دوبارہ امام زین العابدین علیہ السلام نے حضرت زینب، حضرت ام کلثوم اور حضرت عقیل کی ایک صاحبزادی جناب مسلم ابن عقیل کی بہن جناب حضرت زینب کہ جن کی کنیت تھی ام لقمان، وہ ان چیزوں میں آگے آگے تھی۔ اور جو یہ پھر سلسلہ شروع ہوا تو تمام ائمہ علیہم السلام نے جو بہت زیادہ اہمیت دی وہ کس ذکر کی دی؟ ذکر مصیبت امام حسین علیہ السلام کی۔ دوسری جانب سے جو سب سے زیادہ ریزسٹنس ہوئی وہ کس ذکر کے لیے ہوئی؟ ذکر مقتل الحسین۔ یہ دو بالکل نیگیٹو پاور چل رہی تھی۔ یہاں سے اللہ رسول اور اہل بیت کا حکم تھا ذکر مصائب حسین، وہاں سے شیاطین کا حکم تھا کہ ذکر مصائب حسین کو روکنا ہے۔ تو یہ جو جنگ چل رہی ہے اس وقت امام حسین علیہ السلام کے ذکر کی، سمجھیں گے اللہ کی اور شیطان کی جنگ۔ الہی پاور کا حکم تھا بیان کرو ذکر مصیبت الحسین،
شیطانی پاور کا آج تک ایجنڈا ہے روک دو ذکر مصیبت الحسین۔ الہی پاور کی تعلیم کیا ہے کہ سیاہ لباس ہو، نوحہ ہو، مرثیہ ہو، گریہ ہو، ماتم ہو، آنسو ہو، علم ہو، تابوت ہو، ہر وہ چیز کہ جس سے ذکر مصیبت امام حسین کو پروموٹ کیا جائے، یہ افضل عبادات میں سے ہے، چاہے وہ آج ماڈرن آرٹ کا حصہ ہو۔ جیسے کہ بعض جگہ ہم نے کہا تو بعض مومنین کے منہ کھلے رہ گئے، ایک دم سے ناراض سے ہو گئے، مثلا آپ ایسی بات کر رہے ہیں، ماڈرن آرٹ میں ضرورت ہے امام حسین کے مصائب کو آگے لائیں۔ مثال کے طور پہ کس میں؟ چند نوجوان ہمت کریں، کس میں جائیں؟ اوپیرا شروع کریں، اوپیرا کی ڈائریکشن، اس کے ڈائلاگ لکھیں انگلش میں، مقتل امام حسین کو بیان کریں، کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ اوپیرا حرام کام کے لیے ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، حلال کام کے لیے کریں۔ ہم نے بعض سے کہا اگر ہمیں کبھی موقع ملا اس کی ڈائریکشن میں چلے جائیں گے، پروڈکشن میں۔ دیکھیں ظاہر ہے ہر چیز کے لیے ایک عمر چاہیے، ہر چیز کے لیے ایک صلاحیت چاہیے، بعض نوجوان جائیں۔ فلموں کی ڈائریکشن پروڈکشن اگر حرام ہے تو وہ حرام ہے۔ اہل بیت کے لیے فلمیں بنانے کے لیے بعض لوگ اپنا سرمایہ کاری کریں، جیسے کہ ایران میں ہو رہی ہے، ڈائریکشن میں جائیں، پروڈکشن میں جائیں، کچھ لوگ اچھے رائٹر بنیں، کچھ لوگ اچھے ڈائلاگ لکھیں۔ کچھ لوگوں کو شوق ہے، قطعاً اس کو اپنا پیشہ نہ بنائیں، وجہ کیا ہے کہ اگر مال نہیں ملا تو انسان پھر حرام میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر کچھ لوگ ہیں کہ جو اس کو سائڈ میں رکھیں، ان کی نیت کیا ہو کہ ایک دن اس کو اہل بیت کے مکتب کو مشہور کرنے کے لیے استعمال کرنا ہے، تو یہ جو ڈائریکشن اور پروڈکشن، اور ایسا آدمی جو رائٹر بنے گا، ڈائلاگ لکھے گا، جو بھی اس میں کام کرے گا کسی بھی اعتبار سے، چاہے وہ گرافک ڈیزائننگ ہو، چاہے وہ کسی بھی قسم کا کام ہو، حتیٰ اس میں ماڈرن طریقے سے کیا ہو سکتا ہے، جس طریقے سے اینیمیشنز ہیں اس طریقے سے کچھ نوجوان آگے بڑھیں، کربلا کو اینیمیشن میں لے کے آئیں، کربلا کی ایپس بنائیں۔ ہر وہ کام، چاہے وہ سابقہ آرٹ کا حصہ ہو، چاہے وہ ماڈرن آرٹ اور ماڈرن ٹیکنالوجی کا حصہ ہو، جس سے بھی امام حسین کے غم کو پروموٹ کیا جا سکتا ہے، وہ اللہ رسول اور ائمہ کی تعلیمات اور ان کے حکم کے دائرے میں ہے۔ اور ہر وہ کام کہ جو امام حسین کی عزاداری کو روکنے کا سبب بنتا ہے، سمجھ لیں کہ یہ سب شیطانی فکر ہے، کہ جس کی جانب کل بھی ہم نے توجہ دلائی کہ اگر ویلفیئر کا کوئی نام لیتا ہے امام حسین کے مقابلے میں شیطانیت ہے۔ اگر کوئی ویلفیئر کا نام لیتا ہے کہ جی انسانیت کی آپ خدمت کریں، آپ اپنا سب کچھ دے دیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ مجلس بند کر کے ویلفیئر، شیطانیت ہے، دجالیت ہے۔ صلوات پڑھیں بر محمد والے محمد۔ لہذا جو یہاں سنیں، جو بعد میں سنیں، چند نوجوان اینیمیشن میں آئیں۔ یہ ہم نے خود اتفاق سے کراچی میں کوشش کی تھی، کچھ نوجوانوں کو تیار کریں اینیمیشن کے لیے اور اسلامی چیزوں میں لائیں، لیکن بہت بڑا بجٹ چاہیے تھا، نہ ہمارے ہاتھ میں نہیں تھا۔ کچھ نوجوان شوقیہ بنے، ڈیوائس بنائیں مختلف، جیسے ویڈیو گیمز کی ڈیوائس آ رہی ہیں کہ ان کو آپ نے لگا لیا، کربلا کی لائیں، کربلا کے مختلف منظر بیان کریں، جس طریقے سے ہو پروموٹ کریں، جس طریقے سے ہو پروموٹ کریں، ہر طریقہ جو شریعت کے دائرے میں ہے اس کو پروموٹ کریں۔ اور یہ جنگ چلتی رہی، کب تک چلے گی؟ اس وقت تک چلے گی جس وقت تک امام حسین علیہ السلام کے فرزند کی دنیا پہ حکومت نہیں ہو جاتی۔ صلوات پڑھیں بر محمد۔ یہ وہ ایام ہیں شہادت کے اس ذات کے کہ عزاداری اس سے منسوب ہے، انہی میں سے ایک ذات سے یہ ایام منسوب ہیں، کس سے؟ امام زین العابدین علیہ السلام سے، کہ امام زین العابدین نے ہمیشہ گریہ کیا۔ روایتوں میں نقل ہوا کہ امام کے ایک غلام نے، کہ ہم نے توجہ دلائی تھی کہ امام کنیزوں اور غلاموں کو خریدتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے، پھر ان کو آزاد کر دیتے تھے، کیونکہ اس زمانے میں امام کے لیے درس و دروس اور اصحاب کو جمع کرنا اتنا ممکن نہیں تھا۔ امام کنیز غلاموں کو ادھر ادھر سے خریدتے تھے، ان کی تربیت فرماتے تھے اور آزاد کرتے تھے، یہ ایک کام تھا۔ دوسرا کام کیا تھا؟ دعاؤں کے ذریعے سے صحیح دین کو بیان کرتے تھے۔ تیسرا کام کیا تھا؟ گریہ و زاری اور آنسوؤں کے ذریعے سے، نہ فقط آنسوؤں کے ذریعے سے
آنسو وہ خود بہاتے تھے، لیکن جس طریقے سے بھی ہو سکتا تھا امام حسین کے مصائب کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو تیار کرتے تھے، کہ جن میں پہلا مرحلہ کیا تھا کہ مدینہ میں گریے کا اہتمام فرماتے تھے۔ اس غلام نے سوال کیا کہ مولا، اب یہ سوال اس کے اپنے ذہن کا تھا، تسلی دینے کے لیے تھا، کیا بہت نہیں رو چکے آپ؟ یہ سوال ہمارے میں بعض نوجوانوں کے دل میں آتا ہے، عزاداری بہت نہیں ہو گئی؟ جس کے بھی ذہن میں یہ سوال آئے، کوئی ضروری نہیں کہ وہ شیطان ہے، ہاں کوئی روک رہا ہو وہ شیطان ہے۔ کیا عزاداری مولا آپ نے گریہ بہت نہیں کر لیا؟ آج کوئی سوال کرے کہ عزاداری بہت نہیں ہو گئی، عزاداری جانتے ہیں کس کی ہے؟ یہ رسول اللہ کی نواسیوں کو اسیر کیا گیا ہے، اس پہ رونے کی حد ہو سکتی ہے؟ جناب زینب پہ چادروں کو چھینا گیا، مقنے کو چھینا گیا، زیورات کو چھینا گیا، تازیانے مارے گئے، آل رسول کو تماچے مارے گئے، کوئی عزاداری کی حد ہو سکتی ہے اس میں؟ کوئی حد نہیں ہے اس کی، کوئی حد نہیں ہے اس کی، جتنی زیادہ ہو اتنی بہتر ہے۔ اجرکم علی اللہ۔ جب سوال کرنے والے نے اس نے سوال کیا کہ مولا کیا بس اب کافی نہیں ہے کہ آپ رونا ختم کر دیں، بند کر دیں؟ کیونکہ امام زین العابدین علیہ السلام شہادت امام حسین کے بعد پورے 35 سال زندہ رہے، اور ہمیشہ گریہ فرماتے رہے۔ تو امام نے فرمایا کہ یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ایک نگاہوں سے اوجل ہو گیا تھا تو انہوں نے اتنا گریہ فرمایا کہ آنکھیں سفید ہو گئیں، اور پھر آپ نے فضائل بیان کی اور ذکر کیا شہدائے کربلا کا۔ آپ تصور کریں کہ شہدائے کربلا میں کون کون؟ سب سے بڑھ کے امام حسین کی ذات مقدس، شبیہ رسول جناب حضرت علی اکبر، ایسی ہستیاں کہ جن کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اجرکم علی اللہ۔ اور اسی طرح سے سوال کرنے والوں میں سے کچھ نے سوال کیا کہ مولا سب سے زیادہ مصائب کہاں بیان ہوئے؟ تو امام نے جواب دیا شام، الشام، الشام۔ تو سوال کرنے والے نے کہا کہ مولا آپ نے شام کا نام کیوں لیا؟ تو امام نے چند مصائب کی جانب توجہ دلائی کہ جن میں سے کچھ آج بیان کریں، کچھ بعد میں بیان کریں گے، کہ امام نے توجہ دلائی۔ اب سوال کرنے والا یہ کہہ سکتا تھا کہ مولا کربلا میں امام حسین کی شہادت ہوئی، لیکن آپ نے شام کا نام کیوں لیا؟ آپ کو تو کوفے میں بھی لے جایا گیا، لیکن آپ نے شام کا نام کیوں لیا؟ تو امام نے کچھ مصائب کی جانب توجہ دلائی۔ اجرکم علی اللہ۔ امام نے توجہ دلائی کہ جس وقت ہمارا قافلہ، اسیروں کا قافلہ کوفے سے شام کی جانب بڑھا، ایک وقت آیا کہ دمشق کے پاس پہنچ گئے تو ہماری پھوپھیوں نے سوال کیا، یعنی درخواست کی، کس سے؟ اور بعض جگہ روایتوں میں بیان ہوا کہ امام نے فرمایا جناب حضرت ام کلثوم نے سوال کیا، سوال کیا۔ سوال کے کیا معنی ہے؟ یعنی درخواست کی۔ یہ درخواست کس سے کی؟ شمر سے۔ ایک تقاضا کیا، ایک درخواست کی۔ تصور کریں کہ کتنی مظلومیت کا عالم ہے کہ شمر جیسے سے کہ جس نے امام حسین کا سر تن سے جدا کیا، ایک ایسے شخص جناب حضرت ام کلثوم درخواست کر رہی ہیں۔ وہ درخواست کیا ہے؟ کہ ہمیں اس دروازے سے لے جانا کہ جہاں پر مجمع کم ہو۔ امام فرماتے ہیں کہ یہ اس دروازے سے لے گیا کہ جہاں پر مجمع زیادہ تھا۔ اب جب مجمع میں یہ بیویاں آ گئیں تو امام فرماتے ہیں کہ خواتین نے، خصوصاً ہماری پھوپھیوں نے دوبارہ سوال کیا، یعنی درخواست کی۔ اب کیا درخواست کی؟ کہ کچھ شہداء کے سروں کو ہماری سواریوں سے دور کر دو، شہداء کے سروں کو ہماری سواریوں سے دور کر دو، بس مصائب ختم ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں لیکن ان ظالموں نے بھائیوں کے سروں کو بہنوں کی سواریوں سے قریب کر دیا، بیٹوں کے سروں کو ماؤں کی سواریوں سے قریب کر دیا۔ اجرکم علی اللہ۔
نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، نو کے نیزہ پہ سر بلند تھے، سروں کو سواریوں سے قریب کر دیا، نیزوں سے کھیلا جا رہا تھا، کبھی سر زمین پہ کچھ گرتے تھے، کبھی گھوڑوں کے قدموں سے اور کبھی اونٹوں کے قدموں سے کچھ سر ٹکراتے تھے، اسی پہ مصائب ختم نہ ہوئے، آواز اور موسیقی چل رہی تھی، آلات موسیقی کا استعمال ہو رہا تھا اس عالم میں کہ زینب اور ام کلثوم گریہ کر رہی تھی، اجرکم اللہ، مصائب یہاں پر ختم نہ ہوئے۔ امام فرماتے ہیں کہ ہمیں کنیزوں اور غلاموں کے محلوں سے گزارا گیا اور یہ ندا دی گئی کہ تم لوگوں کو ان بازاروں میں بیچا جائے گا، لیکن وہ یہ کام نہ کر سکے، ہمیں عیسائیوں اور یہودیوں کے محلوں سے گزارا گیا اور یہ ندا دی گئی کہ ان کا اسلام میں کوئی احترام نہیں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد سے جنگیں کی۔ یہ اشارہ تھا خیبر و خندق کی جانب، یہ اشارہ تھا مختلف جنگوں کی جانب کہ جو رسول اللہ نے کفار سے لڑی تھی، بس مصائب ختم ہو گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ جب یہ اعلان ہوا تو کوئی شخص ایسا نہ تھا کہ جس نے ہم پہ حملہ نہ کیا ہو، کسی نے مٹی پھینکی، کسی نے پتھر پھینکے اور کچھ لوگوں نے لکڑیوں سے حملہ کیا۔ یا اللہ، جس نے رسول اللہ جناب سیدہ اور ائمہ پہ ظلم کیا ان سب پہ لعنت فرما۔ ماتم حسین۔